قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم تمام امتوں میں سے بہترین ہو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ تم اچھے کام کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے اور یہ امت کے تمام افراد، اس میں عام لوگ بھی ہیں، اپنی اپنی حیثیت میں ہر کسی کو یہ حق شریعت نے عطا فرما رکھا ہے، اور بالخصوص معاشرے میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عزت اور کوئی منصب دے رکھا ہے، خاص طور پر علماء کرام اور اسی طرح جملہ پیران اعظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان پر بوجھ ڈالا ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی بات بتاتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں۔ اس لیے ضروری یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی بری بات سے منع کرتا ہے تو اسے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور جہاں اللہ کی رضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پیش نظر ہوگی، وہاں آپ کو پھر یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ اس نے میری بات نہیں مانی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ انبیاء کرام کا مقولہ ہے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہم پر تو صرف یہی لازم تھا کہ ہم لوگوں تک بات پہنچا دیتے، عمل کروانا کسی کو یہ ہم پر لازم نہیں ہے۔ یہ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضور اگر کسی معاملہ میں کبیدہ خاطر ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت نے حضور کو ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب آپ اپنے دل اقدس پر بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ امت کے لیے غمخوار ہے نا حضور۔ تو اچھے کام نہیں کرتے تھے لوگ، کفار مکہ سیدھا بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اقدس پر ملال آتا تھا۔ حضور اس بات سے پریشان ہوتے تھے، اور وہ پریشان کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ ان کی حیثیت ایسی ہے کہ انہیں امت کے ایک ایک فرد کا غم ہے۔ وہ جو کافر تھے ان کے لیے بھی حضور کے دل میں ہمدردی تھی کہ کاش یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ رواج چل نکلا ہے، کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے، کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے فضول میں، اور ہم اپنی حیثیت میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اسے منع کریں گے تو یہ منع ہو جائے گا، ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا مسئلہ بھئی وہ ہمیں تو نہیں کہہ رہا، بھئی وہ آج آپ کے ہمسائے کو گالی بکتا ہے، کل وہ آپ کو بھی بکے گا۔ آج وہ ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو کل وہ آپ کے ساتھ بھی کرے گا۔ ہاں کچھ ایسے شر و ناز ہوتے ہیں، ان کے شر کی وجہ سے لوگ ان سے بات نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں سے بچنا ہی بہتر ہے۔ جن کا شر، جن کی شرارت ہلکی پھلکی ہے، تو انہیں انفلوئنشل لوگ اللہ تعالیٰ نے جنہیں وسائل دے رکھے ہیں، جنہیں حیثیت دے رکھی ہے، کوئی مرتبہ ہے سیاسی یا دینی، کوئی بھی عہدہ ہو، تو وہ اپنے ماتحت لوگوں کو یا اپنے پاس بیٹھنے اٹھنے والوں کو بری بات سے منع کریں، یہ ان پر لازم ہے۔ جیسے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال، فرمایا تم میں سے ہر شخص رسپانسبل ہے، جواب دہ ہے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں، تو کل قیامت کے دن اس شخص سے پوچھا جائے گا جس کے زیر اثر وہ تھا کہ ہاں بتاؤ یہ تمہارے پاس رہتا تھا، یہ اس برائی میں ملوث رہا اور تم اسے منع نہیں کرتے رہے۔ سابقہ میں سے کسی بستی پر اللہ رب العزت نے اپنا قہر و غضب مسلط فرمانا چاہا تو جناب جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ الٹ پلٹ کے رکھ دو اسے۔ عرض گزار ہوئے کہ مالک یہاں اگرچہ برے لوگ ہیں، لیکن تیرا ایک بندہ اس بستی میں ایسا ہے کہ جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ حکم خداوندی ہوا کہ اسے بھی ساتھ ہی نیست و نابود کر دو، اس لیے کہ جب میرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، جب میری نافرمانی کی جا رہی تھی علی الاعلان، تو اس کا تو کبھی غصے سے رنگ بھی نہیں بدلا۔ اس لیے ہمیں اپنے احوال پر غور کرنا چاہیے۔ یہ امت خیر الامم ہے، اس کے سر پر خیر الامم کا تاج ہے کہ ساری امتوں سے بہترین ہے، لیکن اس کا جو ڈسٹنکٹیو ہے، جو اس کا وجہ امتیاز ہے، وہ ہے دعوت اور تبلیغ، اچھے کام کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا۔